السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 20 رمضان المبارک اور پارہ نمبر 20 کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، رب کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، پارہ نمبر 20 کی جو شروع کا حصہ ہے، یہ پارہ نمبر 19 میں جو سورۃ النمل ہے، اس سورت کی کچھ آیات اس کے اندر ہیں، لیکن اس سورت کے شروع میں ہی، اس پارے کے شروع میں ہی ارشادات ربانیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، مناظر ہیں اور قدرت کے شواہد ہیں۔ رب کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی شان ربوبیت کو اور اپنی شان خلقیت کو بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کو برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری کھیتیوں کو اگایا، تمہارے غلوں کو اگایا، تمہارے پھل پھول کو اگایا، اناج کو اگایا۔ تو پہلی دلیل، پہلی برہان رب کریم کی وحدانیت کے اوپر، رب کریم کی قدرت کے اوپر اس کو ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد دوسری دلیل ارشاد فرمایا، امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے قرار کی جگہ، سکون کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے؟ اور الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد تیسری دلیل ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ہے جب تم بے قرار ہوتے ہو، تکلیف میں ہوتے ہو، مشکل میں ہوتے ہو، تم پکارتے ہو، اور کون ذات ہے جو تمہاری پکار کو سنتی ہے؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ بحر و بر میں خشکی ہو یا تری ہو، اس میں جب تم گم ہو جاتے ہو یا تمہیں راستے کی ضرورت ہوتی ہے یا تمہیں اس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، امن یبدأ الخلق، کون ہے جو کس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور کس نے انسان کو اور سارے جہان کو پیدا کیا پھر مارے گا، اس کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا؟ الہ مع اللہ، رب العالمین کے سوا اور ایسا کر کون سکتا ہے؟ تو قرآن پاک کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو، وحدانیت کو اور قدرت کو، عقیدہ توحید کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، شرک سے نفرت کو، بیزاری کو اور شرک سے دوری کو بیان کرتا ہے۔ جب ساری قدرتوں کا مالک وہ ہے، ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے، ساری قوتوں کا مالک وہ ہے، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی اور سارے جہانوں کا مالک وہ ہے، تو پھر اس ذات کو چھوڑ کے بتوں کے پیچھے جانا، بتوں کے آگے جھکنا اور جانوروں کے آگے جھکنا اور سورج یا چاند کے آگے جھکنا، آگ اور پانی کے آگے جھکنا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ جس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا پلایا، ماں کے پیٹ سے نکالا، سلایا، کھلایا پلایا، پھر وہ زندگی ختم کر کے اپنے پاس بلائے گا، پھر زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پائی پائی کا، رتی رتی کا حساب ہوگا، لے گا۔ اس رب کو چھوڑ کے، اس مالک کو چھوڑ کے، اس خالق کو چھوڑ کے، اس رب العرش کو چھوڑ کے، اس رب السماوات والارض کو چھوڑ کے پھر اپنے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کی طرف توجہ کرنا، ان کے سامنے جھکنا، کیا یہ سرین شرک نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کہ تو ان آیات میں ان کو بیان فرمایا، ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور مشرکین کے وہ تمام اعتراضات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، ہمیں کر کے دکھائے، ہمارے سامنے آئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ یہ لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، ان باتوں کا، اعتراضات کا آپ پرواہ نہ کریں۔ ایک دن آئے گا کہ جس رب نے یہ سارا جہان بنایا ہے، وہ رب ایک فرشتے کو کہے گا، وہ فرشتہ پھونک مارے گا، یہ سارا جہان ملیا میٹ ہو جائے گا، زمین آسمان سارا ختم ہو کے رہ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی اور رب کی حضور میں حاضری ہوگی۔ تو پھر ان کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ رب نے جو کہا تھا، رسول نے جو فرمایا تھا، اس کو نہیں مانا تو ہم نے کتنا بڑا اپنا نقصان کیا۔
اس کے بعد اگلی سورت کا نام سورۃ القصص ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں، یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے آیا کہ کتاب مبین کو، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کو، اس کی جو ہے وہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ یہ کھلی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، اس میں کچھ ڈھکا ہوا نہیں، چھپا ہوا نہیں، غلط نہیں، اس میں کوئی شک کے قابل نہیں، اس میں مخفی اس میں نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے کتاب مبین میں واضح کر کے فرما دی ہے۔ اور سب سے پہلے جو واقعہ ارشاد فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس صورت میں سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے، زیادہ حصہ ہے وہ فرعون کا، جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کا تذکرہ ہے، اس کے بیان پر مشتمل ہے، اور اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ آغاز ہو جاتا ہے، اور سورت کا اکثر و بیشتر حصہ اسی قصے کے اوپر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، فرعون نے 70-80 ہزار بچہ ذبح کروا دیا کہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو سکے، دنیا میں نہ آ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کے پیدا ہونے سے پہلے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے گئے کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے، لیکن جب موسیٰ کے رب نے چاہا موسیٰ دنیا میں آئے، موسیٰ کی ماں پریشان ہوئی، اور اسی صورت میں یہ بات موجود ہے کہ جب ان کی والدہ پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ آپ اس بچے کو اٹھائیں، صندوق میں ڈالیں، صندوق کو اٹھا کے آپ پانی میں بہا دیں، ہم جانیں اور یہ بچہ جانے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا گیا، اور ان کی بہن وہ پیچھے پیچھے جاتی رہی، دیکھتی رہی صندوق کہاں پہ جاتا ہے۔ ادھر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ کیونکہ یہ پانی کی جو نہریں تھیں یہ فرعون کے محل سے ہو کے جایا کرتی تھیں، وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ پانی کے کنارے میں وہ لطف اندوز ہو رہا اس خوبصورت نظارے سے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، سامنے ایک صندوق آیا، تو صندوق کو پکڑا گیا، کھولا گیا، جب دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ فرعون کہنے لگا یہی وہ بچہ ہے جو نجومیوں نے بتایا ہے، جو میری حکومت کا تختہ الٹے گا اور مجھے مار دے گا، لہذا میں اس بچے کو قتل کرتا ہوں۔ قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، کیونکہ فرعون کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے، فرعون دوسرے لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا اور اتنا بڑا ظالم جابر فرعون شخص بھی اولاد اپنی مرضی سے نہیں کر سکا۔ پتہ کیا چلا، اولاد دینے والا بھی وہی ہے، اولاد لینے والا بھی وہی ہے، اسی کے حکم سے، اسی کے ارادے سے، اسی کی منشا سے بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور صرف بیٹے دیتا ہے، صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ چاہے تو کسی کی اولاد نہ ہو، سب کو وہ بانچ بنا کے رکھ دے۔ یہ ایک اس رب کی، اسی کو سزاوار ہے، اور اسی کی شان اقدس میں یہ آتا ہے۔ تو فرعون نے جب یہ کہا تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ تو ایسی بات نہیں ہے، بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑنا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جن کی جان کو اپنے گھر میں خطرہ تھا اور جس ظالم دشمن سے خطرہ تھا، اسی کے گھر میں اللہ نے پہنچایا، اسی کے گھر میں پرورش کروائی، اسی کے گھر میں دودھ پلائی کا انتظام ہوا۔ والدہ کو ہی اللہ کی شان لایا گیا، کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو کسی عورت نے کہا میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو لاتی ہوں، وہ اور بعض روایت میں آتا ہے ان کی بہن نے کہہ دیا تھا، وہ اپنی والدہ کو لے کے آئے تو موسیٰ وہ بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، تو وہ فرعونی اس کے اوپر حیران بھی ہوئے، لیکن وہ بچے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، اور ایسے گرفتار ہوئے کہ جو بچہ کر رہا تھا، جو چاہ رہا تھا، یہ اسی کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ تو فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ کی علیہ السلام کی پرورش کروائی، ان کی دودھ پلائی کا انتظام کروایا، ان کی رہن سہن کا انتظام کروایا، وہیں پہ وہ پلے بڑے جوان ہوئے، سب کچھ ہوا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس مبارک صورت میں مفصل یہ والا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو کس عجیب انداز سے بھیجا، پھر ان کی جب پرورش فرمائی تو کس عجیب انداز سے پرورش فرمائی، پھر جب انہوں نے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو ایک قبطی
کو ایک گھونسا مارا، وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ میں نے اس کو مار دیا، یہ مر گیا، اب یہاں پہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے مدین کی طرف۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، عمر مبارک کا وہ حصہ کہ بوڑھے ہو گئے، ان کا بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں ان کی، وہ ان کی جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہی تھیں، پانی پلانے کے لیے وہاں کھڑی تھیں، لوگ باقی قوم کے لوگ پانی پلا رہے تھے، یہ بچیاں ایک طرف کھڑی ہیں، اور پھر سب سے آخر میں جو پانی نیچے گر جاتا وہی پلا دیتی۔ یہ کمزور بچیاں تھیں، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ کنویں کا جو ڈھکن اٹھا کے اس کو سائڈ پہ رکھیں، وہ بہت وزنی ہوتا تھا، تو اور اپنی جانوروں کو پانی پلائیں، لہٰذا باقی لوگ جب پانی پلاتے تھے جو گر جاتا وہی یہ پانی پلا کے واپس آ جاتی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے سارا منظر دیکھا تو کہا بھی آپ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگی ہمارے باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، آ نہیں سکتے، بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں۔ تو قوم کے لوگ جب پلا کہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں ختم ہونے کا، جب ان کی باری ختم ہو جاتی ہے پھر ہم انہی کا گرا ہوا بچا ہوا پانی پلاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے ایک ہاتھ سے انہوں نے وہ اللہ کے نبی تھے اور طاقتور تھے، انہوں نے اس کو کنویں کا وہ ڈھکن ہٹایا اور پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو سیراب کیا۔ یہ گھر گئیں، شعیب علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا ہوا، آج تو تم جلدی آ گئی؟ وہ کہنے لگے صرف جلدی نہیں آئی، آج ہمارا کام بڑا آسان ہو گیا، اور وہ ایسے ہوا کہ ہمیں ایک اللہ کا بندہ وہاں پہ ملا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا تو شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ ان کو۔ جب یہ بلانے کے لیے واپس گئے تو ایک درخت کے سائے کے تلے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور وہ ان بچیوں نے جب دیکھا اور کہا آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں۔ جب ان کے والد کے پاس جا رہے تھے بچیوں کو کہا آپ میرے آگے نہیں چلو، آپ چونکہ بیٹیاں ہیں اور عورتیں ہیں، آپ کے لیے پردے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ میرے پیچھے چلو، جہاں میں راستہ بھول جاؤں وہاں پیچھے سے مجھے کنکر پھینک کے آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ نے اس طرف کو چلنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، انہی کے پاس رہنے لگے۔ اس اجنبی مسافر کی قوت اور طاقت اور دیانت کی جب تعریف حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ہوئی تھی تو وہ سمجھ گئے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے چند شرائط کے تحت رشتے کی پیشکش ان کو کی، اور پھر ان کی اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے دیا۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف آ گئے، مدین سے واپس مصر آ رہے ہیں۔ تو مصر آتے ہوئے جنگل میں بھڑکتے ہوئے آگ دیکھی، آگ لینے کے لیے گئے تو اللہ نے نبوت سے نواز دیا۔ وہاں پہ وہی مبارک جو مقدس تھی جگہ، یا فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتاریے، آپ اس مقدس وادی کے اندر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو روشنی نظر آئی تھی، بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے گئے تھے، واپس وہاں پہنچے تو اللہ نے پیغمبری جیسے عظیم عہدے اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد اور یہ حکم دیا اللہ نے جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو جا کے بتاؤ کہ وہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم نہ کرے اور وہ اللہ کے احکامات کو مانے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے۔ تو یہ مفصل اس میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ قصہ جس میں نمایاں کردار تین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا اور فرعون کا۔ کچھ جزیات یہاں موجود ہیں، کچھ سورت کے اگلے حصے میں ہیں، کچھ پھر قرآن پاک کے دوسرے پاروں میں بھی یہ موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے بے شمار سبق ملتے ہیں کہ انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا، ملک چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، آسائشیں چھوڑ دی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، سچائی کو نہیں چھوڑا، حقانیت کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ سفر شروع ہو گیا، ہجرت کر لی، نکل گئے وہاں سے، لیکن ہجرت برداشت کی، تنگیاں برداشت کی، سفر برداشت کیا، وطن سے دوری برداشت کی، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا۔ وہاں گئے تو مظلوم، مجبور، بے کس خواتین کو دیکھا، بچیوں کو دیکھا، ان کی مدد کی۔ تو یہ بھی سبق ملا کہ آپ بے شک سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، آپ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی خدمت کریں۔ پھر شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہنا شروع ہوئے تو اس میں بھی اپنی خدمات کو پیش کیا کہ میں مفت میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، بلکہ اس کے بدلے میں کچھ شرائط کے تحت آپ کی بکریوں کو اتنے عرصے تک وہ ڈیوٹی اب میری ہو گئی ہے، ان بچیوں کی نہیں ہے، یہ گھر سے باہر نہ جایا کریں۔ تو اپنی کسی کے احسان کا بدلہ بھی احسان کے ساتھ دینا انہوں نے شروع کر دیا، اور یہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے نے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد
یہ کہ اگر آپ رشتہ بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں خوبصورت ترین رشتہ ماں اور باپ، بہن اور بھائی کا تو اللہ آپ کو دیتا ہے۔ آپ جس رشتے کو بناتے ہو وہ نکاح کے ذریعے سے بیوی یا میاں بنانے کا رشتہ ہے، خوبصورت ترین رشتہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں فرمایا۔ پھر وہاں سے واپس آئے اور دوبارہ فرعون کو اور اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگ گئے۔ بنی اسرائیل کو وہ یہ کہتے تھے ہمت کرو، اللہ کے نام لو، اس ظلم سے نکلو مصر سے، تمہارے لیے بڑی زمین آباد پڑی ہے۔ لیکن وہ بنی اسرائیل ڈرتے بہت تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ہمت دلاتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد مشہور جو کافر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم میں سے تھا، قارون اس کا نام تھا۔ قارون بہت مالدار شخص تھا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب وہ اپنی قوم کے لیے، جب اب وہ باہر نکلتا تھا اپنی قوم میں تو زیب و زینت کے ساتھ، تو لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ عجیب و غریب اس کی سواری، اس کی دولت، اس کے نوکر، اس کے غلام، اس کے ہٹو بچوں کے شور، تو جس کی مالی فراوانی اور کثرت اور اس کے کر و فر کو دیکھ کے یا لوگوں کے منہ سے بے ساختہ نکل آتا تھا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں قارون کی طرح کی دولت مل جائے، ایسا مال مل جائے، ایسی ٹھاٹ باٹ مل جائے، ایسی شان و شوکت مل جائے۔ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے قارون کا موجود دیکھا تھا، حال دیکھا تھا، اس کا مستقبل نہیں دیکھا، اس کا انجام نہیں دیکھا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، قارون کو اس کے سارے خزانوں کے ساتھ ہم نے زمین میں دھنسا دیا تھا۔ ہاں کہ اس کی ساری دولت، اس کا سارا خزانہ، اس کے سارے سب کچھ وہ اس کے سر پہ رکھے، اس کو ہم نے فخسفنا بہ، ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، پھنسا دیا، زمین میں اس کو گما دیا ہم نے، وہ زمین میں گم ہو کے رہ گیا، دھنستا چلا جا رہا ہے اپنے سارے مال کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ۔ تو قرآن نے گویا یہ بتا دیا کہ دیکھو جس قارون کے وجہ سے آپ رش کرتے تھے اس کے اوپر، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے مال میں اتنی طاقت ہوتی تو وہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچا دیتا۔ اور اس کے بعد پھر اس کی اگلی صورت سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی۔ یہ صورت مکی ہے، اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کے مضامین بھی دوسرے صورتوں کی طرح اسی طرح سے ہیں، جیسے وہاں پہ توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، خاص طور پہ مکی صورتوں میں جو یہ مضامین ہوتے ہیں وہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آزمائشیں، کہ اس صورت میں آزمائشوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ مکی زندگی ساری کی ساری مصائب کا سامنا تھا۔ طائف میں 3 میل کے پتھر تھے، احد کے میدان میں گرتے ہیں، دانت مبارک شہید ہوتے ہیں۔ مکی زندگی ساری 12-13 سال کا عرصہ شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے ساتھ ماننے والوں کو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے زمین کو تنگ کر دیا تھا۔ تو مکی زندگی ابتلا کا دور تھا، آزمائشیں تھیں، تکلیفیں تھیں، لیکن یہی بتایا گیا کہ ان لوگوں نے تکلیفوں کے اوپر صبر کیا۔ ایمان والوں، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ نے نبیوں کے اوپر بھیجی ہیں۔ تو اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اجمالی طور پہ ذکر کیا کہ جب وہ اللہ کے نبی اللہ کی آزمائشوں کے اوپر پورا اترے، تکلیفوں کے اوپر صبر کیا۔ ایمان والوں، آپ بھی تکلیفوں کے اوپر صبر کرو۔ اس صورت کے آخر میں وہ جو عنکبوت مکڑی کا ذکر ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن کو خدا کہتے ہیں، مانتے ہیں، یہ ان کے سارے بت ایسے ہیں جیسے مکڑی، نہیں مکڑی کا بھی جالا ہے، جیسے مکڑی کا جالا ہے، یہ اس طرح سے اتنا کمزور ہے کہ وہ مکڑی کا جالا نہ تو سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، اور ذرا سی کوئی چیز لگے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی مشرکین نے یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں، کوئی لکڑی کے، کوئی مٹی کے، کوئی پتھر کے، یہ سارے بت اسی طریقے سے ہیں جیسے مکڑی کے جالے ہیں۔ ایک جھاڑو پھرے گا یہ سارے ٹوٹ کے رہ جائیں گے، نہ یہ بارشیں برسا سکتے ہیں، نہ یہ دھوپ لا سکتے ہیں، نہ یہ عزت اور ذلت دے سکتے ہیں۔ بس انہوں نے اپنے دل دماغ میں ان کا ایک تصور بٹھایا ہوا ہے اور اسی کے اوپر یہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ بت مکھی نہیں اڑا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے، اور یہ کیا کریں گے۔ سامعین، یہ مختصر سا خلاصہ پارہ نمبر 20 کا تھا۔ انشاءاللہ کل نئے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔